ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن سٹڈی کلاس۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت بیوٹیفل سورہ سورۃ البینہ سورۃ البینہ انشاءاللہ سٹڈی کریں گے۔ جی میں نے میوٹ کر دیا، ایک منٹ۔ اوکے تو شروع کرتے ہیں ہم سورۃ البینہ۔ جسٹ منٹ، ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، سورۃ البینہ یہ قرآن کی سورہ نمبر 98 ہے جو ضمہ میں ہے، اور جیسا کہ آپ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو مارک ہے مدنی سوراز کے لیے مارک ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ایکچولی اس سورہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مدنی سورہ ہے اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ مکی سورہ ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں، اس سورہ کا کنٹینٹ۔ ہم اس کا کنیکشن اگر پچھلی سورہ سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العلق جو ہم نے پڑھے، سورۃ العلق سورہ نمبر 96، اس کے اندر پہلی وحی مینشنڈ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی سورہ نمبر 96 میں ہے۔ سورہ 97 میں اس پہلی رات کے تعلق سے جس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کے تعلق سے دیا تھا۔ اور یہاں پر سورہ بینہ کے اندر کیا چیز ملتی ہے ہمیں سورہ بینہ میں ملتی ہے کہ کس طرح یہ قرآن کی وحی بینہ پروف ہے، واضح پروف ہے، کلیئر پروف ہے وہ لوگوں کے لیے جو حق جاننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے واضح کلیئر پروف ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ بینہ کی سٹڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا، کہ جو کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں اور جو مشرکین ہیں، وہ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے، کلیئر پروف نہ آ جائے، تو وہ باز نہیں آنے والے تھے۔ اب یہاں پہ جو مشکل ورڈ ہے جس کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر ایکچولی بہت لوگ کہتے ہیں کہ انہیں مشکل لگتی ہے، یہ آیت سمجھنا انہیں مشکل لگتی ہے، تو وہ ورڈ ہے منفکینہ۔ منفکینہ اس کا ایک جو روٹ ہے، اگر آپ اس کے روٹ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ فکو رقبہ ہم نے پڑھے تھے نا، فکو رقبہ، ایک سیکنڈ ہولڈ کریں۔ کہاں پڑھے تھے؟ سورۃ البلد میں، فکو رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ تو فکو رقبہ منفکینہ وہ سیم، اس کا روٹ سیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا تھا نا، فکو رقبہ، تو یہاں پہ یہ ہے منفکینہ، وہ لوگ باز نہیں آنے والے تھے، مطلب چھوڑنے والے نہیں تھے۔ کیا چھوڑنے والے نہیں تھے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو جو کفر کرنے والے ہیں، اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے ہیں اور جو مشرکین ہیں، وہ لوگ باز نہیں آنے والے تھے۔ کب تک باز نہیں آنے والے تھے؟ حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح پروف نہ آ جائے۔ ذرا شکیل بھائی پلیز کنفرم کریں میرا آڈیو ویڈیو برابر چل رہا ہے، کیونکہ کچھ ایک لیگ مجھے دکھائی دے رہا ہے، تو آئی ہوپ آپ نہیں، لوگوں ابھی تک تو برابر ہے، تھوڑا سا لیگ ہے، تھوڑا سا ہے۔ اوکے تو چلیے، تو یہاں پر میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ جو اہل کتاب میں سے جو مشرک ہے، یہ جو الفاظ پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنے والے ہیں تھوڑی دیر بعد، ابھی بس اسٹور کر کے رکھیے۔ بات ہو رہی ہے اہل کتاب میں سے کفرو من اہل کتاب، جو کفر کرنے والے ہیں اہل کتاب میں سے، اور جو مشرکین ہیں۔
یہ دو کیٹیگریز کی بات آ رہی ہے. یہ لوگ باز نہیں آنے والے تھے حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس واضح دلیل نہ لے آؤ، یہاں تک کہ واضح دلیل نہ لے آؤ تب تک وہ باز نہیں آنے والے تھے. کس چیز سے باز نہیں آنے والے تھے وہ یہاں ذکر نہیں ہے. کیا چیز سے؟ جو غلط عقیدہ ہے، جو ان کا فالس بلیف ہے، جو ان کا غلط مذہب اور ریلیجن ہے، اس چیز سے باز نہیں آنے والے تھے. جو وہ کہتے تھے ہمارے پوروجوں کا طریقہ ہے، اس چیز سے باز نہیں آنے والے تھے یہاں تک کہ واضح دلیل نہ جائے. حتی تاتیہم البینہ. اب آپ دیکھو گے جیسے مثال کے طور پر آپ کو دوسری جگہوں پہ قرآن میں ملے گا کس طرح سے جو اہل کتاب تھے وہ لوگ الگ الگ ڈیمانڈز کرتے تھے، مشرکین الگ الگ ڈیمانڈز کرتے تھے. ان کے نزدیک انہیں چاہیے تھا کلیئر پروف، چاہیے تھا واضح دلیل چاہیے تھی. تو جیسے مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے کسی نبی پر یہاں تک کہ وہ قربانی جو آسمان سے آ کر بجلی آ کر نہ اسے ختم کر دے، ایسی قربانی نہ بتے تب تک ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ اسے ان کے نزدیک بینہ وہ تھا. اور مشرکین نے تو کئی بار ایسی باتیں کہی کہ جیسے مشرکین مثال کے طور پر کہتے تھے کہ اگر آپ سیڑھی لگاؤ آسمان پہ جاؤ، آسمان پہ جا کر کوئی کتاب لے کر آؤ آپ. اچھا اگر لیگ ہے تو میں ذرا اس کو کچھ تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ کریں. تو وہ ایک میں سینٹنس ختم کر لیتا ہوں. تو مکہ کے مشرکین کے بھی الگ الگ ڈیمانڈز ہوتے تھے کہ آپ یہاں پہ ان کے پاس زخرف کیوں نہیں ہے، ان کے پاس سونے کی ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. تو بینہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ بینہ ان کے نزدیک کیا تھا کہ پروف، ان کے نزدیک یہ پروف تھا کہ سیڑھی لگاؤ آسمان پہ جا کے کتاب لے کے آؤ. آپ ریگستان ہے نا، باغ بنا دو اس کو. وہ ایسی چیزیں ان کے نزدیک بینہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ واضح دلیل یہاں تک نہ آ جائے تب تک وہ لوگ منفقین باز نہیں آنے والے تھے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ایمان نہیں لانے والے تھے، کیونکہ باز آئیں گے اپنی غلط عقیدوں سے تو وہ ایمان لائیں گے. ان کی پکڑ اور گرفت اتنی سٹرونگ ہے نا، وہ پوروجوں کا طریقہ، ہمارے باپ دادا یہ طریقے پہ تھے کہ ان کے لیے بڑی چیز کیا تھی؟ منفقینہ بڑی چیز تھی، باز آ جانا ہی بڑی چیز تھی. وہ چھوڑیں گے تو پھر صحیح راستہ سمجھ میں بھی آئے گا، لیکن ان کا یہی پرابلم تھا، منفقینہ وہ باز نہیں آنے والے تھے. اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز اس سورہ کے اندر بہت ہی امیزنگ باتیں دی گئی ہے. اتنی امیزنگ بات کہ کیا رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے آخر میں، کہ یہ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ لوگ باز نہیں آنے والے تھے حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بینہ کیا ہے، حقیقت میں بینہ کیا ہے وہ واضح کیا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول من اللہ، سب سے بینہ واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رسول آئے. اس سے زیادہ بڑی دلیل کیا چاہیے آپ کو کہ اللہ کی طرف سے رسول آ گئے؟ اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ بتاؤ تو صحیح، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے سچے رسول آئے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرے کیسی کتاب؟ صحفا مطہرہ، جو ایسے صحیفے جو مطہرہ پاکیزہ ہے. اب یہ صحفا مطہرہ دیا ہے نا، صحفا مطہرہ، تو صحف اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیفے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اسکرپچر، جو کتاب وہی، ایسی وہی پڑھتے ہوئے رسول آ جائے، جو ایسی وہی جو مطہرہ ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دیا ہے. کیا کرائٹیریا دیا ہے؟ کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جسے مانا جائے، جس کی پیروی کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس سے زندگی کی رہنمائی لی جائے، جس پہ ایمان لایا جائے، اور جس کی وجہ سے پرانے غلط عقیدوں سے باز آیا جائے، وہ کتاب وہ ہو سکتی ہے صحفا مطہرہ، پاک ہو. اب یہ پاکیزہ کے اندر کیا مطلب ہے؟ دیکھیے پاکیزہ کے اندر obviously ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر انسانوں کے ہاتھوں کی ملاوٹیں نہ ہو، کیونکہ انسان جب آتے ہیں آ کر کے ملاوٹ کر دے تو صحفا مطہرہ ہوا کیا؟ وہ صحفا مطہرہ ہوا نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے تو رسول اللہ کی طرف سے رسول ہو، اور یتلو تلاوت کرتے ہوئے صحفا مطہرہ. اب یہاں پہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت سورہ 15 آیت نمبر 9 سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یقیناً اس کتاب، اس ذکر کو بھیجا ہے، اس پیغام کو بھیجا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اسی وجہ سے یہ صحفا مطہرہ ہے. قرآن کی جو پیجز ہے، جو سارے جو قرآن کے اندر پیغام ہے پورا کے پورا، وہ پوری کی طرح پورا پاک پیغام، پیور پیغام ہے، اوریجنل پیغام ہے. اس کی کئی چیزیں نشانیاں ہیں کہ دیکھو، جیسے مثال کے طور پر دوسرے مذہبوں میں جہاں پر بگاڑ آیا، کرپشن آیا، تو بگاڑ والی چیز میں کیا ہوا؟
کو پتا ہے کیا ہوا؟ وہاں پہ عقیدہ بگڑا سب سے پہلے. عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے. مطہرہ ہوا کیا؟ وہ صحف مطہرہ ہوا کیا؟ جب اس کے اندر اوریجنل عقیدہ بگڑ گیا، جب اوریجنل عقیدہ ہی چینج ہو گیا، تو صحف مطہرہ کیسے ہوا؟ اس کا پیغام کیسے پیور ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ کہیں پہ جیسس کرائسٹ کی عبادت کرنے لگے لوگ، ان کو گاڈ کہنے لگے، ٹرینٹی میں سے ایک کہنے لگے. کہیں پہ لوگ باپ دادا کی عبادت کرتے ہیں، کہیں پہ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، پیڑ کی عبادت کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان کی بھی کچھ گرنتھ کتاب وغیرہ ہوتی ہے، بک وغیرہ. تو لیکن وہ کیا ہے؟ مطہرہ ہے کیا؟ تو مطہرہ، قرآن مطہرہ ہے. سب سے پہلے تو اس کی حفاظت دیکھیے کہ قرآن کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ اورل ٹریڈیشن ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے لوگ زمانے سے یاد کرتے آئے ہیں، کس طرح سے قرآن یاد کرتے آئے ہیں. آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کس طرح سے اللہ کی کتاب قرآن کو لوگ پڑھ پڑھ کے جو سکھاتے آئے ہیں. آج آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر جو مسجدیں ہیں، وہ مسجدوں میں ہر مسجد کے اندر تراویح کے اندر قرآن کے حفاظ موجود ہوتے ہیں. اور یہ پرانی ٹریڈیشن ہے جو چلتی آئی ہے، یہ پرانی ٹریڈیشن ہے. اچھا ذرا ایک منٹ صرف کنفرم کر لیں میرا ساؤنڈ اگر کلیئر ہے تو. شکیل بھائی ایک بار کنفرم کر لیں تو میں کچھ ری لوکیٹ کروں اگر ساؤنڈ ڈفیکلٹی ہے تو. کلیئر ہے، ساؤنڈ کلیئر ہے. اور ابھی آپ کا نا شاید یہ لائٹ کا بھی چلا گیا ویڈیو مسئلہ تھوڑا سا. الحمدللہ چلو اللہ کا ساتھ الحمدللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، دیکھیے یہ ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول ہو اور جو تلاوت کرے ایسی کتاب، ایسے صحف، ایسی کتاب، ایسے اسکرپچرز جو مطہرہ، ہاں، جو پاک ہو. تو اس میں آپ یہ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ آیت، یہ 2 نمبر اور 3 نمبر کی آیت ہے نا، اس کے اندر بہت ساری باتیں ملے گی آپ کو. سبحان اللہ، ایسی باتیں جو کوئی بھی دنیا کا انسان سمجھ لے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کہاں سچا مذہب ہے، کہاں سچا دین ہے، کہاں پہ صحیح سچا راستہ ہے. رسول من اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کے کتنے سارے دلائل ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کا زندگی دیکھ لو کہ ان کی زندگی کے اندر ان کا اخلاق دیکھ لو، ان کی سچائی دیکھو، انہوں نے کس طرح سے پیغام کو امانت داری سے پہنچایا دیکھو، کس طرح سے انہوں نے اس پر عمل کیا دیکھو، آپ کس طرح سے ان کی سنت کی حفاظت ہوئی وہ دیکھو، کس طرح سے انہوں نے پیشن گوئیاں کی، جو پیشن گوئیاں کئی ساری صحیح ثابت ہو چکی ہے، کئی ساری اور قیامت تک ہوتی رہے گی ثابت. رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہیں وہ. اور اس کے اندر جو پیغام انہوں نے پہنچایا، ان کا سب سے بڑی دلیل جو انہیں دی گئی اور وہ ہے قرآن. سب سے بڑا معجزہ وہ ہے قرآن. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب ہے. کتب کا مطلب کیا ہے؟ احکام. ہاں، تحریرات بھی اس کا مطلب ہے، رائٹنگز بھی مطلب ہے، لیکن اس کے اندر کتبہ جو ہے نا، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کتبہ علیکم الصیام، کتبہ کا مطلب ہے ریٹن، لکھا گیا تمہارے لیے. لیکن اس کے اندر ترجمے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا. تو کتب متقیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر احکامات ہے، اس کے اندر رائٹنگز بھی مطلب ہے، دونوں چیزیں آتی ہے. احکامات ہے، شریعت کے احکامات ہے، قیمہ، درست احکام. مطلب آپ دیکھ لو اسلام کی ایک ایک تعلیم دیکھ لو، کس طرح سے بچی کے ساتھ انصاف کرنے سکھایا گیا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے سکھایا گیا، کس طرح سے ظلم کو روکا گیا، کس طرح سے کہا گیا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. کتب قیمہ، کس طرح سے عبادت میں سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، صرف اللہ کے سامنے جھکے گا. ہاں، کتب قیمہ، عبادت میں کس طرح سے ہمیں سارے احکامات بتائے گئے. مال والے ہو زکوٰۃ دینا ہوگا، پیسہ ہے، استطاعت ہے، حج کرنے جانا ہوگا، نہیں ہے تو پہ فرضی نہیں ہے. کتب قیمہ، آپ ایک ایک شریعت کی چیز دیکھو، آپ کو یہی چیز ملے گی، کتب قیمہ. ایک ایک چیز. شراب، دنیا میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، بڑے بڑے لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کی ایڈز کرتے ہیں، کنٹریز حکومتیں اس کو اجازت دیتی، اس کا ریونیو کھاتی ہے، لیکن اسلام نے اسے حرام کر دیا. کتب قیمہ. سود سے تو خون چوسا جاتا ہے، غریب کو پیڑھی در پیڑھی غریب رکھا جاتا ہے، اسلام میں اسے حرام کر دیا گیا. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، ہاں ہاں دنیا میں زیادہ لوگ بول رہے ہیں سود ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے سسٹم. صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. کتب قیمہ. آپ ایک ایک چیز دیکھ لو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروعات ہوئی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا. کتب قیمہ. ایک ایک چیز دیکھ لو، شریعت کی ایک ایک چیز دیکھ لو، آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی، چاہے فیملی لاس ہو، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے آپ دیکھو کہ کھانے پینے کے آداب ہو،
چاہے آپ دیکھو کہ کیا حلال ہے، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں. خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت منع ہے، ہاں منع ہے. کس طرح سے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساری چیزیں جو ہے، سارے 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 احکام، چاہے آپ ایک کوئی بھی ایسپیکٹ دیکھ لو، کتب قیمہ آپ کو وہاں ملے گا. اور یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ بینہ ہے. بینہ کی تفسیر کہاں سے مل رہی ہے؟ بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل آیت نمبر 2 اور 3 میں بتایا. واضح دلیل وہ نہیں ہے جو تم دیکھتے ہو کہ بھائی ہاں ہمیں دو کہ یہ کیے، لیکن معجزے آن ڈیمانڈ کرنا، اس سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہے، ہمارے آنکھوں پر جادو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. بھائی آپ کو پتا ہے دجال آنے والا ہے نا، وہ دجال امتحان ہوگا، اور وہ دجال بھی کئی ساری ایسی چیزیں کرے گا جس سے دیکھ کر کے لوگ آشچर्य چکت ہو جائیں گے، مطلب پورے سرپرائز اور پورے اسٹونش ہو جائے گے، او ہو، اور اس کو مان لیں گے. لیکن وہ چیز دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحف مطہرہ، جو پاکیزہ پیور صحیفہ پڑھتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، ہاں تلاوت کرتا ہے. اور فیہا کتب، اس کتاب میں، اس میں صحیفے میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، جو ایسے قانون ہے، ایسے رولز ہے، ایسے تحریرات و احکام ہے جو قیمہ ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، سٹریٹ ہے، صحیح ہے، قیمہ. ہاں تو یہ ہے دلیل. کیا ہے حق کی دلیل؟ کیا ہے؟ یہ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے. بینہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں تفسیر مل رہی ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں یہ 3 آیتیں ہیں. اور بعض لوگ سورہ بینہ کو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ سورہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ٹریجر ہے. مطلب کیسے کوئی بھی انصاف پسند انسان بینہ سمجھ سکے. بینہ کیا ہے یہاں پہ؟ بینہ کیا ہے؟ واضح دیا ہوا ہے. کلیئر پروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ آ گیا پروف، لیکن ہوا کیا؟ دیکھو کیا ہوا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی وہ لوگ تفرقے میں نہیں پڑے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، سوائے یہ کہ واضح دلیلیں آنے کے بعد. جو تفرقے میں پڑے، تفرقہ کون سا تفرقہ؟ ڈیوائیڈڈ کون سا ڈیویژن؟ کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا، ڈیوائیڈ ہو گیا نا. گھر گھر میں ڈیویژن ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر گھر کو ڈیوائیڈ کیا. باپ نے ایمان لایا، بیٹے نے ایمان لایا، باپ نے نہیں لایا، بھائی نے ایمان لایا، دوسرے بھائی نے نہیں لایا. تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تو جو کتاب، جو اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، وہ تفرقے میں نہیں پڑے، الا من بعد ما جاءتهم البینات، یہ کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی. واضح دلیلیں آنے کے بعد وہ لوگ فرقے میں پڑے. اور یہ جو بات ہے میرے بھائیوں، آپ کو سیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ملے گا. سملر بات دی گئی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ آیت کو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105. ایک منٹ ذرا کھول کے دو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی تفرقے کے تعلق سے من بعد ما جاءتهم البینہ دیا ہوا ہے کہ واضح دلیلیں آنے کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں. اب ایک سوال ہے واضح دلیل آنے کے بعد تو اختلاف ختم ہونا چاہیے تھا نا. واضح 105 نمبر، واضح دلیلیں آنے کے بعد اختلاف تو ختم ہونا چاہیے تھا. من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح دلیلیں آنے کے بعد تو اختلاف ختم ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہو گیا کہ واضح دلیلیں آنے کے بعد وہ لوگ اور بڑھ گئے. آیت نمبر 5 میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم لوگ ایسے مت بننا. کیسے؟ تفرقوا واختلفوا، جو بڑھ گئے، اختلافات میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینہ، واضح دلیلیں آنے کے بعد، بینات جاءہم البینات، واضح دلیلیں آنے کے بعد وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اختلافات میں پڑ گئے اور بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مسلمان ایسے نہیں بننا، تمہارا حق کا پیروی کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم حق کو فالو کرو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک بات ہے نا سوچنے والی بات کہ واضح دلیلیں آنے کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں. اس کے بعد، اور یہ میں دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے، کسی کے اوپر سوال بولے کیا سوال پوچھنے کا، سوال پوچھو، سب کے جواب دیے، کچھ جواب نہیں سامنے والے کے پاس، پھر بھی نہیں ماننا ہے. کیوں نہیں ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہاں پہ خاص طور سے بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی ان کی بات، کیونکہ ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو رسولوں کا سلسلہ آیا تھا، انہوں نے پچھلے رسولوں پہ ایمان لایا تھا.
ان کے پاس پیشن گوئی موجود تھی، وہ پیشن گوئی کو فلفل کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، واضح دلیلیں تھی ان کے پاس. تو ان کے پاس تو یہ بات تھی کہ ان کو تو پہلے ماننا چاہیے تھا، سب سے بڑے سپورٹرز انہیں ہی بننا چاہیے تھا. لیکن پھر وہ اختلاف میں کیوں پڑے؟ وہ اختلاف میں کیوں پڑ گئے؟ اختلاف میں یعنی صحیح راستے سے اختلاف کیا، صحیح راستے سے دور راستہ لیا. تو یہ کیوں؟ سوال ہے نا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کو حق جاننے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کو صحیح کیا ہے جاننے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ بھلے ہی پوچھیں گے، بھلے ہی آرگیو کریں گے، بھلے ہی کوئی کہیں گے کہ منفقین حتی تاتیہم البینہ، کہیں گے ہم لائیں کہ واضح دلیل آ جائے تو ہم قبول کریں گے، لیکن ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے قبول کرنے میں. ان کو کیا چیز میں انٹرسٹ ہے؟ بس کسی طرح سے جس چیز پہ وہ ہے ان کو وہی چیز پہ رہنا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ریالٹی میں وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ خود کا نقصان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت بتایا یہاں پر کہ یہ اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. مجھے بات یاد آئی کہ میں ایک چیز بولا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر مفسرین میں ایک ڈسکشن ہے کہ یہاں پہ کفروا من اہل کتاب، جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو یعنی سارے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ سارے اہل کتاب کفر کرتے ہیں، ایسا کہا گیا ہے؟ یا کفروا من اہل کتاب، تو من جو آتا ہے یہ بعض بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے جو انکار کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کفر کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے منہم المومنون، کہ ان میں مومنین بھی ہے، وہ اکثرہم الفاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہے. تو یعنی اہل کتاب جو ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور جو صحیح بات سچی بات دیکھ کر کے صحیح قبول کرتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہے. تو کفروا من اہل کتاب، اس میں یہ بات ذکر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ 4 آیتیں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں کیا حکم دیا گیا تھا سوائے یہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور دین کو خالص صرف اللہ کے لیے کر دیں. مطلب خالص مخلصین لہ الدین، دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں. دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں مطلب ساری ہماری عبادتیں ہوں صرف اللہ کی ہو، کسی اور کی عبادتیں نہ ہو. کیا کہا گیا بتاؤ تو صحیح نا. اسلام میں کیا میسج ہے؟ دیکھو تو صحیح. کیا کسی ہمارے الگ بھگوان ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے بھگوان نہیں میرے بھگوان کی عبادت کرو، تمہارے گاڈ نہیں میرے گاڈ کی پوجا کرو؟ ایسا تو نہیں ہے. تمہارا میرا مالک ایک ہی ہے، ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، اور سارے ہم سب کے سب سے اسی کی عبادت کریں. کسی انسان کی عبادت نہیں کریں، کسی پتھر کی نہ کریں، کسی اور کی نہ کریں، ساری عبادت صرف اسی ایک مالک کی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا، ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ صرف یہی تو حکم دیا گیا تھا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں، عبادت صرف اللہ کے لیے. اتنے سارے لوگ ہیں جو قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں دین میں کیا سکھایا گیا. اب عبادت کے اعمال اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کرتے ہیں، اور بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہستیوں اور شخصیات کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ہاں انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ یہی تو حکم دیا گیا تھا کہ دین کو صرف اللہ کے لیے کرتے. ہمیں بھی بات یاد رکھنا ہے کہ جیسے مکہ کے مشرک بھی کیا کہتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا کہا گیا ہے نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہوگی جو سب کچھ سننے والا ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اور جس نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو وہ جو سکھاتا ہے اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص اسی کے لیے کر دو. تو جیسے قرآن میں سورہ 6 verse 162 میں ہوتا ہے قل، کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیا میری زندگی، وہ ممات میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، ساری عبادتیں ہماری صرف اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین. تو دین کو خالص اللہ کے لیے، جینا مرنا ساری عبادتیں، نماز قربانی سب کے سب صرف اللہ کے لیے. یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ من ذبح لغیر اللہ فقط اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اس نے شرک کیا. ہاں، اور جو ساری چیزیں، جو ساری عبادتیں ہیں مخلصین لہ الدین، صرف اللہ ہی کے لیے، سب کے سب. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں فضل بتایا حنفاء، یکسو ہو کر، مطلب کوئی اور نہیں، بیک ڈور سے کوئی نہیں، حنفاء، وہ یعنی حنفاء ہو کر، یکسو ہو کر، اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین حنفاء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ یوں تو زکات قائم، زکات دینا، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے جو صحیح درست دین. تو درست دین جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا،
اور زکوٰۃ کا ذکر کیا اور کہا یہ ہے درست دین. تو درست دین کی جو صحیح دین ہے اس کے تعلق سے بتایا کہ کیا سکھایا کیا گیا ہے. نماز اللہ کے لیے ساری عبادتیں ہماری. زکوٰۃ دینا یعنی لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے ان کی مدد کرنا، مال کے اندر حق ادا کرنا. زکوٰۃ جس کو مال دیا وہ مال کمپلسری زکوٰۃ دے، نفل صدقہ دے کرے. یوں تو زکوٰۃ زکوٰۃ دینا. وذالک دین القیمہ، یہ ہے صحیح دین، درست دین یہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہائی لائٹس بتایا نا، بالکل دل کو چھو لینے والی بات ہے. یعنی ایسا دل پگھل جاتا ہے یہ آیت پڑھتے تو کہ وما امیر، کیا حکم کیا دیا گیا. مطلب آپ یہاں یہ دیکھو جو بات وہاں پہ امپاسبلٹی کرنے کہی جاتی ہے نا، جیسے بعض مذہبوں میں نا تمہیں اگر دیندار بننا ہے تو سب سکتے ہیں، اس وقت ہی جب تک کہ ایک منٹ جی میں تھوڑا سا بھی انٹرنیٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے جی السلام علیکم، زندہ عید ہے. ہم نے انمیوٹ کا آپشن دوسروں کو دیا ہے. جب مجھے بتایا کہ سبھی کا آواز آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے. بریک ہو رہی ہے سر. ہماری نہیں، زید بھائی کی آواز آ رہی ہے. جی جی زید بھائی کی آواز بریک ہو رہی ہے. زید سر کی نہیں آ رہی. ہاں ابھی نہیں آ رہی نا یار، آپ لوگ ڈرا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کا آ رہی ہے، مجھے کیوں نہیں آ رہی ہے. زید بھائی کا تو مائک ہی آف ہے، آپ لوگ کہتے پھر بھی آواز آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ نہیں سر، اور ویڈیو بھی نہیں دکھ رہی ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے کان کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا السلام علیکم. جب میں بند کروں اور پھر بھی آواز آتی رہے تو یہ بھی سیریس بات ویڈیو بھی نہیں ہے. وہی تو سر میں ٹینشن میں تھا. اوکے چل میں کنٹینیو کرتا بسم ہوں. اللہ. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آواز بیٹر ہے؟ ذرا کنفرم کریں. جی 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 الحمدللہ. چلیے سوری وہ زید بیٹر ہو بھائی. انشاءاللہ. ہاں جی کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وما امیرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا، صرف سوائے یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں. دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں. حنفاء، حنفاء یعنی یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو میں آپ لوگوں کو بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو ٹون میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، تو جیسے انسانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اللہ نے کیا مانگا ہے تم سے، کیا مانگا ہے، بولو تو صحیح، سوچو تو صحیح کیا مانگا ہے. آپ دیکھو اسلام کے اندر ہر چیز میں آپ کو جو بیلنس ملتا ہے، جو آپ کو ہر چیز کے اندر، آپ کو دین اسلام کے اندر جو اعتدال ملتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، نہیں بھکشو بننا پڑے گا،
بھیک مانگ مانگ کے زندگی گزارنا پڑے گا. تمہیں حج کرنا ہی پڑے گا, پیسے نہیں ہے تو بھی کرنا ہی پڑے گا, بھیک مانگ کے جاؤ چلے گا. ایسا نہیں ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے, استطاعت نہیں, حج ہی فرض نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, بولے نہیں پیسہ نہیں تو کیا ہو, زکات دینا پڑے گا تمہیں, پیسہ نہیں ہے تو بھی زکات دینا پڑے گا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کیا کہا گیا ہے, کیا کہا گیا, مطلب دین کے احکامات جو ہے اس کے اندر یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ہاں, اللہ آسانی چاہتا ہے ہمارے لیے. تو یہ دیکھیے, یہ اسلام کی ہائی لائٹ ہے. یہ جو چیز ہے کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے, مطلب انسان سے مانگا کیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں, ان الذین کفروا, اب وارننگ ہے ان کے لیے, یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, والمشرکین, اور مشرکوں میں سے جو انکار کرتے ہیں, فی ناری جہنم خالدین فیہا, وہ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور جس میں ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا. اولئک ہم شر البریہ, یہ بدترین مخلوق ہے, بدترین مخلوق ہے. کون لوگ بدترین مخلوق ہے؟ تو بعض لوگ جو ہے نا نے یہ چیز کو ایک بڑا ایشو بنایا, بولے ہمیں شر البریہ کہتے ہیں. ایسا بعض لوگوں نے پچھلے دنوں میں, آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا, بعض لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا تھا, بولے اسلام کے اندر غیر مسلمانوں کو شر البریہ کہا گیا ہے. پہلے تو آیت پڑھیے, یہاں پہ یہ آیت نمبر 6 پڑھ رہے ہیں, 1 نمبر سے پڑھیں گے نا تو اسلام کی دعوت پہنچائیں گے وہ لوگ. 6 نمبر آیت جاتے ہیں, ادھوری آیت پڑھتے ہیں, صرف شر البریہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان الذین کفروا, جو انکار کرتے ہیں, اہل کتاب میں سے جو انکار کرتے ہیں حق کو, بینہ, واضح پروفس آ گئے, رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے رسول آیا, اور کتب قیمہ, جس کے اندر ایسی صحف مطہرہ, ایسے رسول آئے جن کے پاس ایسی کتاب ہے جو پیور ہے, اور کتب قیمہ, اس میں کیا ہے, ایسی احکام ہے جو پرفیکٹ ہے, صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کیا حکم دیا گیا, یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو. یہی حکم دیا گیا تھا. کیا کیا حکم دیا گیا تھا, بس یہی تو حکم دیا گیا تھا. آپ یہ بات دیکھیے کہ اسلام کے اندر کیا چیز ان کو کہی گئی تھی. اب پھر بھی جو انکار کرے, بینہ آ گئی, واضح دلیلیں آ گئی. اور کیوں انکار کر رہے ہیں, کیوں انکار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے کہ دلیلیں آنے کے بعد وہ تفرقے میں پڑے, دلیلیں آنے کے بعد میں, واضح پروف آنے کے بعد میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تفرقے میں پڑھ رہے ہیں. اس کو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا, جہنم کی بات یہاں نہیں کہی گئی, یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اور سمجھایا ہے آیت نمبر 5 میں, تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے, یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو, یکسو ہو کر نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ ہے دین درست دین, یہ ہے واضح کلیئر دین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی, اور پھر کہا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے, اور شر البریہ, ورسٹ مخلوق ہیں. کیوں ورسٹ مخلوق ہے, آپ ذرا دیکھو تو صحیح, ہم ان کو کیا کہتے ہیں, ذرا سوچو تو صحیح. آپ میں اور جانور میں فرق ہے کہ نہیں ہے. ایک جانور ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر گھوڑا ہے, گدھا ہے, گائے ہے, بیل ہے, ہاں, گوٹ ہے, ہاں, بکرا ہے, مینڈی ہے, جو دیکھو, کتا ہو, بلی ہو, ان میں اور آپ میں کچھ فرق دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے, ان میں اور آپ میں فرق ہے کہ نہیں ہے, کلیئر فرق ہے. کلیئر فرق یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام دیا ہے اس دنیا میں اونچا مقام دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ انسان کیسے شہر بناتے ہیں, کیسے سویلائزیشنز بناتے ہیں, کیسے بلڈنگ عمارتیں بناتے ہیں, کیسے ٹریڈ کامرس بزنس ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مقام دیا ہے, اونچا مقام دیا ہے. اب اس کے بعد کچھ بنتا ہے آپ سے کہ نہیں بنتا ہے, مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا, صرف لوں گے, دینے کا نہیں ہے. دینے میں تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو تمہارا مالک ہے اس کے طرف سے سچا رسول آئے, صحیح پیغام آئے, دیکھو, سمجھو, اور صحیح بات واضح بینہ کلیئر پروف آ رہے ہیں تو اسے قبول کر لو, اسے قبول کر لو. اب تم کہو کہ نہیں میں نہیں قبول کروں گا, تو کانسیکوینس نہیں ہوگا کیا, تم نے کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. امتحان میں تو کوئی بولے میں ایگزام میں رانگ آنسر دوں گا لیکن مجھے فیل نہیں کر سکتے. ہاں, فیل کرے تو غلط کر رہے ہو تم میرے ساتھ, بھائی فیل نہیں ہوں گے, تم غلط آنسر دے رہے ہو, اپنا خود کو اپنی اصلاح کی نہیں کر رہے ہو. تم یہ اعتراض اٹھا رہے ہو, دیکھو فیل کر دیتے ہیں, جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ارے جہنم میں جاؤں گے نا, تمہارے کام تو دیکھو, تم صحیح کام کرو, صحیح کام کرنے کے بعد بھی جہنم میں ڈالے تو بات صحیح ہے تمہاری, کہ میں تو سب کام کیا, میں تو صحیح کیا, پھر مجھے جہنم میں کیسے ڈالے. ویسا نہیں ہونے والا ہے. جو اچھے کام کریں گے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا,
جو غلط راستہ لیں گے، دیکھ کر حق کا انکار کریں گے، غلط راستے لیں گے، تو ان کو تو اس کی سزا ملے گی نا. آپ ذرا سوچو تو صحیح، سمجھو یہ بات کو. اس لیے تو یہی ہے نا، اس کے اندر انکار کر کے کیا فائدہ ہے؟ آپ سوچو کہ کوئی شخص ہے جو دیکھ کر کے انکار کرتا ہے، کفرو، انکار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو نتیجہ ملتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ وہ اس گائے، بیل، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، کتا، بلی، اس سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے ورسٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کو تو اتنی سوجھ بوجھ سمجھ دی نہیں گئی تھی نا. وہ تو آپ دیکھ رہے ہو نا دنیا میں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سروائیول کے طور پہ جیتے ہیں. جو جانور ہے نا وہ کیسے جیتے ہیں؟ سروائیول. کھانا، بھوک لگی کھانا کھائیں گے، بھوک مٹ گئی بس ختم. ہاں، ان کو کیا ہے؟ سروائیول کے طور پہ جیتے ہیں وہ لوگ. لیکن ہم جو ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سمجھنا کیا چاہیے کہ اگر پھر بھی اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد، اگر ہم حق کا انکار کریں گے تو ہم ورسٹ مخلوق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور آپ کو اس تعلق سے اور آیتیں دیکھنی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر. جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورسٹ کریچر کے تعلق سے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، آپ تفسیر قرطبی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل سورہ حدید میں اور بھی جگہوں پر، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ شر الدواب عند اللہ، سب سے ورسٹ جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو انکار کرتے ہیں، جو دیکھ کر کے حق کا انکار کرتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں. ورسٹ ہے یہ لوگ. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ ساری چیزوں میں ہم لوگ یہ حقیقت کو کیسے انکار کرتے ہیں. لوگوں کا معاملہ کیا ہے نا کہ انہیں خود کی اصلاح نہیں کرنی ہے، خود کو جھوڑنا نہیں ہے، خود کو ہلانا نہیں ہے، اور بس اللہ کو دوش دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ ورسٹ مخلوق میں بدترین مخلوق ہیں. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں. تو بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق دونوں بننے کا چانس ہمیں ملا ہے. صرف بدترین مخلوق یہ نہیں دیا گیا ہے، تم بہترین مخلوق بھی تو بن سکتے ہو. اللہ نے پیدا کیا فی احسن تقویم، سورہ 95 میں ہم نے پڑھے تھے، سورہ 3 میں، کہ بہترین ڈھانچے میں تمہیں بنایا بہترین ڈھانچے میں. لیکن تم اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ خیر البریہ بنتے ہو یا شر البریہ بنتے ہو، یہ تمہارے کام سے ہے، نتیجے سے. ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو. کیا کہا گیا؟ کیا حکم دیا گیا ہے؟ دین قیمہ کے اندر کیا کہا گیا، کیا سکھایا گیا؟ تم بس یہ کر لو تو تم خیر البریہ بن جاؤ گے. تو یہ بہترین مخلوق بن جاؤ گے. اتنی پیاری بات دی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات جو ہمیشگی کے باغات، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے جزاہم، ان کا بدلہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہ جنت کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت جو ہے اللہ کے قریب ہے. جنتی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی کریں گے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا. ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزاہم، یہ ان کا بدلہ ہے. کیا چیز کا بدلہ ہے؟ ان کے کاموں کا بدلہ ہے. جزاہم عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جہاں پر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. اور پھر کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی کیوں؟ کیونکہ وہ امتحان میں پاس ہو کر آئے ہیں، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ حکم کے فرما بردار بندے تھے. جو بینہ واضح دلیلیں آئیں تو ایمان لائے، وہ واضح دلیلوں پر ایمان لائے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. مطلب وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ اس کے اندر کوئی شکایت کا سوال ہی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو. یہ کی دی گئی کی کیسے ملے گا تمہیں؟ تمہارے اندر خشیہ ربہ ہونا چاہیے، تمہارے رب کا ڈر ہونا چاہیے. اگر تمہارے رب کا ڈر ہے تو تم کیا کرو گے؟
تم ایمان بھی لے آؤ گے، نیک اعمال بھی کرو گے، اور یہ خیر البریہ بھی بنو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت بھی ملے گی، باغات بھی ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی رہنے ملے گا۔ تو لیکن یہ کسے ملے گا؟ لمن خشی ربہ، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نا، ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، سماج معاشرہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، پیسہ، پوزیشن، لوگ، یہ ہے ان کے لیے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ خشیہ ربہ امپورٹنٹ نہیں ہے، رب سے ڈرنا ان کے اندر نہیں ہے، کنسپٹ ہی نہیں ہے، یہ ہے ان کا اصل پرابلم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لاسٹ بات یہاں پہ ذکر کی، لمن خشیہ ربہ۔ تو یہاں پر ہم نے یہ قرآن کی 8 آیتیں جن کے اندر بینہ واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور واضح دلیلیں اس کس کے لیے ہے؟ خشیہ ربہ، جس کے دل میں اس کے رب کا ڈر ہو، احساس ہو، وہ شخص کے لیے ہے۔ یہ جس کے پاس احساس نہیں ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہے کہ جو آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے اس کی سزا کتنی زبردست ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے، ماں کی کوکھ سزا ہے، وہ سوچو، تو آپ شر البریہ کا راستہ نہیں لوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے اس سورہ کی مختصر سٹڈی کمپلیٹ کی، اور آپ لوگوں کو میں اعلان مل چکا ہے۔ ہاں، اعلان یہ کہ ہم ابھی قرآن سٹڈی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا ہفتے میں 2 دن میں کچھ کم انٹرسٹ رہتا ہے، تو ہم نے ہفتے میں 1 دن کر دیا، اور وہ جو 1 دن میرا بچ جائے گا، اس 1 دن میں انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام انشاءاللہ ابھی اعلان آنے والا ہے، جس کے اندر 1 منٹ کے ٹف سوالوں کے صرف 1 منٹ آنسرز انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے، تاکہ لوگوں کو شارٹ میں، جو لوگوں کو سمجھنا ہے باتیں، ان کو شارٹ میں باتیں سمجھ میں آئے، سوالوں کے جواب۔ تو وہ ایک پروگرام ہم لانچ کرنے والے ہیں، تو وہ 1 دن ہم نے ٹیوزڈے کا دن اس کے اندر دے دیا، اور قرآن سٹڈی ہم 1 ڈے کر کے چلتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ہر ہفتے سٹڈی کریں گے، اپنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ استقامت سے ہمیں جمے رہنا ہے، وہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے، ویڈنسڈے کو ہمارا قرآن سٹڈی جاری رہے گی انشاءاللہ، ٹیوزڈے وہ 1 منٹ کوشچن آنسرز کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس کا اعلان بس ابھی کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ اوکے، ابھی یہاں پر سوالوں کا سیکشن میں نے اوپن کیا، تو پہلا سوال تو شکیل بھائی دیں گے جواب۔ شکیل بھائی آپ جواب دیجیے پہلا سوال۔ I hope you're well. Alhamdulillah, I'm very interested in memorizing Quran with meaning. Does Iman Institute offer any online hifz with meaning classes? بھائی وعلیکم السلام، ہمارے پاس آن لائن حفظ کا تو ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ بردر ہو تو، اینڈ لیکن میننگ کی کلاسز ہے، تو یہ آپ یہ جوائن کر سکتے ہو، جو کہ ہر وینسڈے کو جیسا کہ یہ ہوتی ہے۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو، ہمارا ایک پلے لسٹ ہے، اگر بدل ہو، آپ کو مطلب جاننا ہے، میننگز جاننا ہے، گرامر جاننا ہے، تو آئی ول شیئر دیٹ پلے لسٹ ود اینی بردرز، تو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ہماری ایمان انسٹیٹیوٹ کی نہیں، کوئی اور ہے، تو دیٹ از نمبر 1۔ تو زید بھائی، ناؤ اوور ٹو یو فار دی نیکسٹ کوسچن۔ چلیے، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ kafirs among the Ahle Kitab, does that mean that Christians and Jews who believe in God Almighty will go to Jannah? As there are few sects in Christians who doesn't believe in Jesus Christ as God or as Son of God. دیکھیے ایکچولی کیا ہے نا، سب سے پہلے کہ کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے، پہلے میں سوال اردو میں دہرا دیتا ہوں کہ کفروا من اہل الکتاب کے تعلق سے سوال ہے کہ اہل کتاب میں سے کافر، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڈ پر ایمان لاتے ہیں اور اس وجہ سے ڈائریکٹلی جنت جائیں گے، اور ایسے بعض فرقے ہیں عیسائیوں کے جو یہ مانتے نہیں ہیں کہ جیزس گاڈ ہے یا گاڈ کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ ہے، ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، صحیح بات تو یہ ہے نا میرے بھائی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول کے بارے میں سنا، جانا اور انکار کیا، تو وہ کفر، انکار کی وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ رسول کا انکار رسول کے بھیجنے والے کا انکار ہے۔ رسول کے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول کا بھیجنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جو رسول کا انکار رسول کے بھیجنے والے کا انکار ہے، یہ بات کو یاد رکھیے، ہاں، یہ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ رسول کا انکار رسول کے بھیجنے والے کا انکار ہے۔ اب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھ کر کوئی انکار کرے تو پھر کیا ہوا؟ وہ نہیں بچے گا، وہ نہیں بچے گا۔ ہاں کوئی شخص ہے جس کو پتا نہیں چل رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اب کیا اس کے بچنے کا چانس ہے؟ جیسے پچھلے لوگوں میں ایسے لوگ تھے اور ابھی بھی کوئی دنیا میں اگر ہو تو کیا اس کا بچنے کا چانس ہے؟ تو ہاں اس کا بچنے کا چانس ہے، لیکن اگر وہ اللہ پہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتا ہے تو پھر وہ اس کا بچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر اسے ایمان لانا ہوگا، جیسے کئی ساروں نے ایمان لائے، انہوں نے پہچانا جب قرآن کو سنا، کہا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے، ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور وہ سجدے میں گر جاتے، قبول کرتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے رسول کو بھیجا اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ان کے ساتھ۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ سن کر انکار کرتے ہیں پھر تو ان کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ کفروں میں ہی آ گئے، وہ کفروں میں آ گئے۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کو پتہ ہی نہ چلا ہو؟ تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ پچھلے نبی پر ایمان لایا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے اور اسی پہ زندگی بتانے کی کوشش کرتا ہے، آخرت پہ ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان ہے، جو صحیح پیغام ہے اس کے اندر سے بعض جو صحیح باتیں، غلط کرپشن کو چھوڑ کر وہ ایمان لاتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ بعض فرقے ہیں، تو میں نے اپنی ایک جو ریسرچ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کرسچینٹی کے تقریباً 98% کرسچنس وہ مانتے ہیں کہ جیزس سن آف ہے اور جیزس گاڈ ہے۔ تقریباً 98% کرسچن، چاہے رومن کیتھولک ہو، پروٹیسٹنٹ ہو، دونوں مانتے ہیں کہ جیزس گاڈ ہے، سن آف گاڈ ہے۔ اب بعض جو کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات واضح ہو کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو ان کے نزدیک ان کے وہ ہے، ان کے جو بعض فرقے ہیں ان کے کرسچنز کے، وہ لوگ ان کو کرسچن ہی نہیں مانتے، باقی کرسچن کہتے ہیں کرسچن ہی نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، تو یہ ان کے نزدیک یہ معاملہ ہے، تو یہ ان کی بات ہے۔ لیکن ویسے لوگ بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، تو کہاں سے بچیں گے وہ؟ ہاں کہاں سے بچیں گے؟ کیونکہ جو رسول جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور وہ کہیں کہ میں ایک کو مانوں گا دوسرے کو نہیں مانوں گا، تو کیسے چلے گا؟ اوکے، ایک سوال ہے، ایتھیس کو گاڈ کے ایگزسٹنس پر بلیف کیسے کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا ایک اسٹریم ہے جس کا نام ہے یس اللہ ہے، اس کے اندر میں نے بہت سارے پروفز دیے ہیں، تو آپ وہ پروفز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کے تعلق سے بتائیں، اور کیا یہ سب خود سے بن گیا، اور جو کاسمک کانسٹنٹس ہے، جو فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس ہے کہ یونیورس کائنات جس طرح سے اس کے اندر ایکوریٹ فائن ٹیوننگ دکھتی ہے، کیسے یہ سب ہوا، اور اس کا آنسر پورا ایکسپلین کیا میں نے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ ہاں ہے تو آپ ہاتھ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ زید بھائی اگر تھوڑا سا آپ عربی گرامر کلاس کے بارے میں بھی بچوں کو بتا دو تو جوائن کر لیں، ابھی بھی لیول 1 کے لیے۔ جی، تو لیول 1 اینڈ لیول 2، اچھا میں کوشچن دیکھ رہا ہوں آیا ہوا ہے، اوکے، لیول 1 اینڈ لیول 2 یہ عربک گرامر کی کلاس ہے جو الحمدللہ ایمان انسٹیٹیوٹ سے شروع ہوئی ہے، اور یہ 8 مہینے کا کورس ہے، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا کورس ہے۔ اس کے جو پچھلے بیچ ہے اس کے اسٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ بہت اچھے فیڈ بیک بھی ہیں، اور یہ ایک بہترین کورس ہے، آپ سب کو انکریج کریں گے کہ آپ لوگ ضرور انشاءاللہ یہ کورس اٹینڈ کریں اور جوائن کریں، اور خاص طور سے کیونکہ وہ عربک گرامر کو بہت ایزی طریقے سے پڑھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے، اگر خود کوئی پریکٹسنگ نہیں ہے تو کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ ایمان کو تو پریکٹس کر رہے ہو نا، پریکٹسنگ نہیں کیسے ہوا؟ ایمان میں تو پریکٹسنگ ہو گئے۔ اور دوسری چیز کہ کوئی اگر مثال کے طور پہ نماز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، تو نماز میں بھی ایکسیپٹ تو کر رہا ہے، اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہہ دو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو مطلب کیا کہ ایک انسان میں جو کمی ہے، کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی اصلاح کرے گا، مطلب جو اس کی کمیاں ہیں اللہ اس کو سدھرنے کا، اور اس کے لیے ایک سدھرنے والی بات ہوگی، اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی وہ چیز، اور اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہاں گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا ایک اچھا اثر رہتا ہے۔ کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں کوئی چیز میں عمل میں کمزور ہے تو وہ نہ بتائے، اب بتا نہیں سکتا، ایسا نہیں دیا ہے۔ ہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف بتاؤں گا، خود عمل نہیں کروں گا، صرف بتاؤں گا عمل نہیں کروں، تو نہیں، اس کو خود بھی عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا کمپلسری ہے،
بتانا الگ ٹاپک ہے، عمل کرنا الگ ٹاپک ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے اپنی جگہ پر. ہاں جی ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 فار پیپل آف ہیل از اٹ مینشنڈ فار ایور. جہنم کی آگ میں بعض لوگ فار ایور جائیں گے اور بعض لوگ جائیں گے اور ایمان والے ہوں گے، تو ایمان کی وجہ سے جہنم میں ایک مدت گزارنے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے بات کو کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں اس بات کو، سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے، ایمان والے ہیں. تو ایمان کب دل سے نکل جاتا ہے وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص ایمان والا ہے اور گناہ کے راستہ لے رہا ہے، گناہ کرے آ رہا ہے کرے آ رہا ہے. اب وہ گناہ جو ہے وہ کفر کے دروازے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے، گناہوں سے شروعات ہوتی ہے، پھر دل اس پہ گناہوں پہ اس طرح سے چپک جاتا ہے کہ انسان حق کا انکار کرنے تیار ہو جاتا ہے لیکن گناہ کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا ہے. تو بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں ہماری کمزوری ہے، کمزوری ہے، میری کمی ہے، پھر بولتے ہیں میں نہیں مانتا. نہیں مانتا جب انہوں نے کہا وہ انکار کر دیے، کفر کرنے والے ہو گئے. تو یعنی کیا ہوا، اب وہ ہمیشہ کے جہنم کے لائق ہو گئے. اسی وجہ سے بچنا چاہیے. اچھا، کسی نے سوال کیا کہ گرامر کے کیا دونوں لیولز ایک ساتھ میں کوئی جوائن کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے بیسک کیا ہے آلریڈی کچھ نہ کچھ اور ریویژن کے طور پہ کر رہے ہیں تو ہاں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیول دونوں جوائن کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ لیول کا ریویژن ہو جائے گا، سیکنڈ لیول میں آگے بھی پڑھوں گا. لیکن اگر کسی کے فرسٹ لیول کے بیسکس نہیں ہے تو سیکنڈ لیول کی کلاس سر کے اوپر سے جائے گی، تو پھر فرسٹ لیول کا ختم کر لیجیے، پھر سیکنڈ لیول کریے. ہاں، لیکن اگر آپ کا کچھ نہ کچھ بیسکس ہے آپ کے گرامر کے، آپ کو پتا ہے فرسٹ لیول میں صرف کور اپ ریویژن ہو جائے گا آپ کے لیے ایک طرح سے، کہ کوئی چیز مس ہو گئی تھی تو کر لیں گے، تو پھر کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور دو 4 دن پھر کلاس اٹینڈ کرنی ہوگی. اچھا، 2 اور سوال میں دیکھ رہا ہوں آئے ہیں. Atheists said to me that who wrote religious books are genius. That's why so many proofs are there. But we can't feel or touch or see God. Then how can we say God exists? دیکھیے، کتاب اللہ کی طرف سے ہے، قرآن، اس کے بہت سارے پروفس ہیں جو کسی ہیومن بینگ کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی کتاب. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے اوپر بھی میری پوری سیریز ہے. تو آپ وہ دیکھیں اگر پروفس، تو آپ دیکھوں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے بتایا سائنٹیفک کئی چیزیں ہیں جو سائنس کو بعد میں پتا چلا قرآن میں پہلے سے ہے. پیشن گوئیاں، پروفیسیز کئی ساری ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جو بعد میں چیزیں ہوئی اور پہلے سے قرآن میں ذکر ہے اور قرآن میں حدیث میں ذکر ہے اور کسی کو پتا نہیں ہو سکتا تھا. اور جو صحیح مذہب ہے، جو صحیح ریلیجن ہے، اگر کوئی کہے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، یہ فریم دکھ رہی ہے آپ کو پیچھے، کوئی بولے خود سے آ گئی ہے، خود سے آ گئی. ہاں، تو اگر کوئی کہے تو کوئی ماننے والا نہیں ہے، نہیں کوئی تو آ کے لگایا ہوگا تو یہ فریم لگی ہوگی نا، ایسے کیسے خود سے آ گئی؟ ہاں، خود سے تھوڑی فریم آ کے اڑ کے لگ جاتی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کیسے خود سے بن گئی. تو اور فائن ٹیوننگ میں اتنی فائن ٹیوننگ، وہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ پروف ہے کہ کریٹر ہے. اب وہ کریٹر کون ہے، اس کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. کوئی جینیس کا کلام ہوتا ہے نا، انسان کا کلام فیل ہو جاتا ہے، انسان کا کلام میں مسٹیکس آ جاتی. ہاں، تو یہ آپ میرا قرآن ورڈ آف گاڈ کے اوپر بھی سٹریم ہے، آپ دیکھیے انشاءاللہ. میں وائی اسلام 100 ریزنز کی سیریز لے رہا ہوں سنڈے، تو وہ دیکھیے اس کی سیریز، اس میں وائی اسلام کی ریلیجن آف ٹروتھ ہے، اس کے میں نے بہت سارے پروفز دیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخر میں اوکے چلو، آئی تھنک سوال تو ہو گئے. ایک بھائی کا عرفان بھائی کے کوشچنز ہو گئے آپ کے؟ عرفان بھائی کے کوشچن ہو گئے؟ عرفان شیخ کے کوشچنز پوچھے انہوں نے، 2 کوشچن پوچھے ہیں. اچھا، ایک منٹ، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہم کلاس کا ڈیوریشن انکریز کر سکتے ہیں، یعنی 1 آور جو ہم نے کم کر دیے تھے 1.5 آور سے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے، ایسا کرتے ہیں، تھوڑا لائٹ رکھتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے کر کے انشاءاللہ اپنے بزی شیڈیول کے ساتھ بھی کر سکیں انشاءاللہ. تو جو ہے ایگزسٹنگ، لیکن میں تھوڑا سا لبرٹی لیتا ہوں، کبھی 1 آور سے تھوڑا انکریز بھی ہو جاتا ہے. میں کوشش کروں گا 2 سوراز لوں ابھی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی سب اسمال سوراز ہیں، تو ہم لوگ 2 سورہ ہر ہفتے کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. فرام ٹمارو نیکسٹ ویک آنورڈس میں 2 سوراز کا ٹارگیٹ بناؤں گا انشاءاللہ. ہاں، تو تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینشن ہوگا. ہاں جی، اوکے ٹھیک ہے. چلیے، ابھی لاسٹ ایک سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 8 فار پیپل آف جنہ اٹ مینشنز ول ریمین فار ایور. ٹھیک ہے، میں بات کو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ خالدین فیہا ابدا جو ورڈز ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جہنم کے تعلق سے یہاں پر جو آیت آئی ہے کہ خالدین فیہا، یہاں پہ ورڈ ابدا نہیں ہے، ہمیشہ والا ورڈ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ بعض لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. اور آپ کو اور خالدین فیہا کے اندر آپ کو قرآن میں اور جگہیں ملے گی جہاں آپ کو ایسی باتیں ملے گی جہاں پہ مینشنڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ.
آپ کو مل جائے گی، بہت ایزیلی مل جائے گی. ٹھیک ہے، وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن ہے قرآن میں ایسی اور جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ذکر ہے. تو اب ابھی فی الحال تو میں اسکپ کرتا ہوں. یہ سوال کی کئی ساری آیتیں ہیں موجود اس تعلق سے، یعنی جہنم کے تعلق سے ایسا نہیں کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جنت ہمیشہ رہیں گے، جیسے کچھ لوگوں نے ایسا عقیدہ بنایا ہے، کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ اس کی دلیل نہیں صحیح، اس کی دلیل نہیں موجود ہے. تو جہنم کے تعلق سے بھی ہمیشہ والے ورڈ آتے ہیں اور جگہوں پر، دیکھیں گے انشاءاللہ. میں بتانے کی کوشش کروں گا آگے کی کلاس میں. اچھی بات ہے، پھر آج ہم اسی کے ساتھ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم brothers and sisters. ڈیفینیٹلی ہم نے بہت ہی بہترین کلاس دیکھی، اینڈ ہم نے آج یہ کلاس کے پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ بھی کر دیا تھا. تو ورڈ ٹو ورڈ کرنے کی وجہ سے اوبیسلی ہمارا اور انٹرسٹ بڑھ گیا ہوگا آج کی کلاس میں. آئی ہوپ اللہ کی مدد سے. تو اب بتائیے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عرفان بھائی اینڈ ایوری ون السلام علیکم. سو نیکسٹ ویڈنسڈے یہ کلاس رہے گی انشاءاللہ، لیکن میں ڈیفینیٹلی ہماری بہنوں کو ابھاروں گا کہ یہ جو گرامر والی کلاس ہے وہ ڈیفینیٹلی کریں. اینڈ اف اینی بڈی وانٹس ٹو ٹیل اینی تھنگ جو کہ پورا ورڈ ٹو ورڈ کر چکے اور بھی تفسیر کرے، تو کیا ان کے اوپر افیکٹ لیا، اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو ورنہ ول اینڈ دا کلاس.